बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब टाइम्स के रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सुबान कुरैशी। रुख करते हैं लोधरा का, जहां FIA टीम का सिविल जज कलीमुल्लाह भट्टी के हमरा छापा। रिश्वत लेने पर SDO वापडा कैसर इजहार गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से निशानददा नोट बरामद। वापडा मुलाजमीन ने सिविल जज और FIA टीम को महबूस कर लिया। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुअज्जिज सिविल जज और FIA टीम को बाजियाब करवाया। SDO वापडा बस्ती मलूक व दीगर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा के नवाही इलाके मौजा राजरपुर के रिहायशी काश्तकार हाजी अल्ताफ़ हुसैन ने ट्यूबवेल बिजली का बिल अदा कर दिया। उसके बावजूद SDO वापडा रूरल गेलेवाल कैसर इजहार का काश्तकार हाजी अल्ताफ़ हुसैन से 20,000 रिश्वत का मुतालबा। काश्तकार हाजी अल्ताफ़ हुसैन ने डिप्टी डायरेक्टर FIA मुल्तान को करप्ट SDO वापडा कैसर इजहार को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए दरख्वास्त दी। काश्तकार हाजी अल्ताफ़ हुसैन ने निशानददा नोट SDO वापडा कैसर इजहार को रिश्वत के तौर पर दिए। FIA टीम ने सिविल जज कलीमुल्लाह भट्टी के हमरा छापा मारकर SDO वापडा कैसर इजहार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से निशानददा नोट बरामद कर लिए। FIA टीम SDO वापडा कैसर इजहार को गिरफ्तार करने के लिए जब गई तो इस दौरान SDO वापडा बस्ती मलूक मुनीर व दीगर ने गार्ड की हमरा FIA टीम और सिविल जज कलीमुल्लाह भट्टी को यरगमाल बना लिया। रेस्क्यू 15 की कॉल पर SHO थाना सिटी लोधरा मुज़म्मिल हुसैन ने भारी नफरी की हमरा मौका पर पहुंचकर मौजूद अफराद सिविल जज और FIA टीम को बाजियाब करवाया। थाना सिटी पुलिस ने FIA के सब इंस्पेक्टर अहमद की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लोधरा में DPO अब्दुल रऊफ बाबर की हिदायत पर SHO थाना धनोट शाहिद इसहाक का जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। बस्ती कीकरवाला में ताश पर जुआ खेलने वाले 6 जवारी गिरफ्तार। दाव पर लगी कुल 62,530 रुपए की रकम, 6 अदद मोबाइल फ़ोन और 4 मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर DPO अब्दुल रऊफ बाबर का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुतहर्रिक हैं और इसी मकसद के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। लियाकतपुर में यूरिया खाद न मिलने पर किसान शदीद परेशान। खाद के हुसूल के लिए किसान दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। महकमा ज़राअत और खाद डीलर्स का गठजोड़ जारी। खाद खुलेआम ब्लैक में फरोख्त। किसानों का इल्ज़ाम, महकमा ज़राअत के ऑफिसर अपनी सरपरस्ती में खाद ब्लैक में फ़रोख्त करवाने लगे हैं। खाद मार्केट में मौजूद है पर डीलर ब्लैक में फ़रोख्त कर रहे हैं। सारा दिन लाइनों में लग लग कर हम ख्वार हो गए। खाद न मिलने की वजह से हमारी फसलें मुतासिर हो रही हैं। किसानों ने हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर के इंतखाबात बराए साल 2022 मुकम्मल हो गए। मलिक नदीम अजहर सदर, ताज गौस सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी काजी हसन महमूद, जबकि इरशाद अहमद वास्ती प्रेस सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज। नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी साल 9 जनवरी में होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर साल 2022 की बॉडी तश्कील दे दी गई है, जिसमें सरपरस्त आला के तौर पर मुमताज़ हुसैन बलोच, सरपरस्त जाम इकबाल टानोरी, सदर मलिक नदीम अजहर, सीनियर नायब सदर ताज गौस, नायब सदर अव्वल इमरान बोसन, नायब सदर दोइम असलम मलिक, नायब सदर सोइम फयाज, नायब सदर चहारुम राना जाहिद, जनरल सेक्रेटरी काजी हसन महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी शाहिद बलोच, प्रेस सेक्रेटरी इरशाद अहमद वास्ती, फाइनेंस सेक्रेटरी मारूफ अनवर, चेयरमैन मजलिस आमला आसिम मुमताज़, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला नवीद बलोच को मुंतखब किया गया है। जबकि अरकान मजलिस आमला में मोहम्मद आसिफ, आमिर महमूद, वक्कास शहबाज, तहसीन अहमद और असगर अली भी शामिल हैं। जबकि चेयरमैन कल्चरल विंग अदनान भुट्टा, वाइस चेयरमैन मलिक हशमत अवान, चेयरमैन एक्शन कमेटी जावेद खान, वाइस चेयरमैन कमेटी इस्माइल भुट्टा, चेयरमैन मसालहती कमेटी तारिक शाद, वाइस चेयरमैन मलिक ज़िया, चेयरमैन सेंट्रल कमेटी अमीन रहमानी, वाइस चेयरमैन सेंट्रल कमेटी जाम मक्की और राब्ता ऑफिस सेक्रेटरी के तौर पर गुलाम अली को मुंतखब किया गया है। जबकि मेंबरान में उमर अजीज़, जमशेद, फ़हीम अहमद, अफजल दिशान वगैरह भी शामिल हैं। नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीबी हल्फ बर्दारी जनवरी साल 2022 में मुनक्किद की जाएगी। पाकपतन शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में शादी की तकरीबात पर फायरिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। थाना सदर सर्कल आरिफ वाला के इलाके 151 EB में शादी की तकरीब में शदीद हवाई फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर गोलियां लगने से 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त
طبی امداد فراہم کرتے ہوئے مزید علاج کے لیے تحصیل عارف والا ہسپتال منتقل کر دیا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں 6 سالہ سمیع اللہ، 8 سالہ ندیم اور 10 سالہ محمد اکرم شامل ہیں۔ مہندی کی تقریب میں گولیوں کی ترتراہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا، علاقہ مقیم خوف و ہراس کا شکار ہو گئے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل کے مطابق پولیس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے، جہاں ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کے مطابق ڈی ایس پی شورکوٹ غضنفر عباس نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈی پی او جھنگ حسن اسد علوی کی خصوصی ہدایات پر نیو ایئر نائٹ پر شورکوٹ پولیس کی جانب سے قانون شکنی کرنے والے افراد کے خلاف لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ 100 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں مختلف پارکس اور شاہراہوں پر لگائی گئی ہیں۔ کسی کو بھی ون ویلنگ یا ہوائی فائرنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو اس شریف سے افسوسناک خبر دے رہے ہیں۔ قومی شاہراہ چننگوٹ بائی پاس پر ٹرک کے کیبن سے 2 لاشیں برآمد ہو گئیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شریف چننگوٹ قومی شاہراہ پر چاولوں سے بھرے ٹرک میں 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ دونوں آدمیوں کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد نامعلوم جگہ پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم مقامی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کو قبضے میں لے کر لاشیں برآمد کر لیں اور مقامی پولیس اور موٹر وے پولیس بھی موقع پر موجود ہے۔ کرائم سین نے ٹیم کے آنے پر مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی، پولیس کا ایسا کہنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، جہاں فیصل عباسی کے مطابق واجد عباسی کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام ملک یاسر نے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں کیا، جس میں ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں راولپنڈی کے مشہور شخصیت ظفر سپاری، ملک یاسر، رضوان شاہ، سہیل کھوکھر، عبد الرزاق جٹ، عجب خان، راجہ سمی اور بڑی تعداد میں دوستوں نے شرکت کی اور ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر مجید خان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ گدائی پولیس نے سال نو کی آمد کے حوالے سے شراب کشید کاری کی گئی ہے، جہاں 210 لیٹر لہن جبکہ 120 لیٹر دیسی شراب برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او محمد علی وسیم کی خصوصی ہدایات پر شراب کشیدکار اور شراب فروشوں کے خلاف مہم جاری ہے، جس میں مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ گدائی محمد ندیم حیدر اور تفتیشی آفیسر محمد یوسف مارٹیم نے نزد مانکا کینال ریڈ کیا تو پولیس کو آتا دیکھ کر شراب کشیدکار محمد عمران اور پرویز فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ وہاں پر فروخت کی غرض سے کشید کی گئی شراب 120 لیٹر اور لہن 210 لیٹر اور دیگر سامان کو قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے، جہاں ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل کے نواحی علاقے میں فیصل آباد ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام محفل ذکر الہی و ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت صاحبزادہ صوفی غلام قدیر نقشبندی مجددی محبوبی دربار عالیہ منظور آباد شریف برج منڈی والوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ مرزا یوسف ہاؤس پر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محفل میں حاجی رشید چودھری، ذوالفقار بابر، فلک شیر بھٹی، امتیاز احمد ککوانہ، چودھری خالد، موبائل شاپ جناب ساجد جاوید، مدینہ جنرل سٹور جناب ڈاکٹر نظر محمد علی، فوٹوگرافر علامہ خالد کلیار، غلام علی سلطانی و دیگر نے بھی شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت خوانی کی گئی۔ آخر میں حضرت صاحبزادہ صوفی غلام قدیر نقشبندی محبوبی نے عالم اسلام، اہل علاقہ اور ملک پاکستان کے استحکام کے لیے دعائے خیر بھی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں اچ شریف سے، جہاں ہمارے نمائندے رجب سیال کی رپورٹ کے مطابق اچ شریف کی ہر دل عزیز روحانی شخصیت چیئرمین مشائخ اتحاد کونسل پاکستان مخدوم سید سہیل حسن گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ قادریہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ نے موردین کے ہمراہ جمعہ کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد دربار حضرت محبوب سبحانی پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور نئے سال کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے، جہاں ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کے مطابق چیئرمین میونسپل کمیٹی شورکوٹ چودھری عمران رضا نے مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد نیک تمناؤں کے بعد رخصت کے موقع پر میونسپل کمیٹی آفس میں الوداعی تقریب میں شرکت کی، جس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی شورکوٹ چودھری عمران رضا مقرر کردہ مدت ختم ہونے کے بعد رخصت ہوئے۔ اس موقع پر چیئرمین میونسپل کمیٹی شورکوٹ چودھری عمران رضا نے نئی روایات کے ساتھ سینٹری ورکروں اور میونسپل کمیٹی عملے کے ہمراہ ظہرانے میں شرکت کی۔ بعد ازاں بلدیہ مارکیٹ کے دکانداروں کی جانب سے بھی چیئرمین میونسپل کمیٹی کو پرتپاک انداز میں رخصت کیا گیا۔
اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محدود مدت کے لیے شہر کی خدمت کا موقع ملا، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں بروئے کار لائی ہیں۔ سینیٹری ورکروں کا شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے پر ان کا خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا۔ خبر شامل کرتے ہیں نیو مری سے، رپورٹ کر رہے ہیں ظاہر ستی۔ ان کا کہنا ہے کہ یو سی بن میں راجہ نعیم احمد روڈ راتھل ٹو ڈونگا کھیتر کی افتتاحیہ دعائی تقریب کا انعقاد ہوا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعلیٰ شکایات سیل انچارج مری عمر نوی ستی نے روڈ کا افتتاح کیا۔ اس روڈ کے لیے 8 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ پہلے فیز کے 3.5 کروڑ جاری ہو چکے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر نوی ستی نے کہا کہ میں راجہ نعیم احمد، راجہ منصور بن یعقوب، راجہ وسیم احمد اور راجہ عامر محمود کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے 70 لاکھ روپے لگا کر اس روڈ کے کام کا آغاز کروایا۔ پھر اس کے بعد منتخب قیادت نے بھرپور ساتھ دیا اور ہماری اپیل پر اس روڈ کی تعمیر کے لیے رقم مختص بھی کروائی گئی۔ اس موقع پر کرنل جاوید کمال ستی، راجہ نعیم احمد، راجہ بابر اسحاق اور صحافی برادری کا بھی بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا گیا۔ تقریب میں صوبیدار محمد گلتاج، ٹیچر ڈاکٹر ناظم علی ناظر ستی، ایڈمنسٹریٹر ہیرا اسکول کھلابٹ، راجہ امجد محمود، راجہ یاسر منیر، محمد ارشاد ستی، راجہ محمد شیراز و دیگر بھی شریک تھے۔ گجرانوالہ کے علاقے تھانہ لدھے والا وڑائچ میں خاتون کے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کا معاملہ، سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے سعاد نامی خاتون سے اجتماعی زیادتی کا نوٹس لے کر مزید جانتے ہیں۔ گجرانوالہ سے شاہزیب مغل کی اس رپورٹ میں۔ گجرانوالہ کے علاقہ تھانہ لدھے والے وڑائچ میں خاتون کے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کا معاملہ، سٹی پولیس آفیسر کیپٹن سید حماد عابد نے سعاد نامی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا نوٹس لے لیا۔ واقعہ کی اطلاع پر مقامی پولیس نے فوری مقدمہ نمبر 845/21 درج کر لیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمے میں نامزد 4 کشفی ملزمان صغیر ہیراز، حسن، اکرم اور علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ سی پی او کا کہنا تھا کہ عوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت ضلع پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم کی تحصیل سہاوا سے، جہاں ہمارے نمائندے راجہ ساجد محمود کیانی کی رپورٹ کے مطابق پولیس ریلیز کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کے احکامات پر نیو ایئر نائٹ پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے شہر بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل نے فلیگ مارچ سے قبل اپنے آفس میں افسران اور ملازمین کو نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی۔ علاوہ ازیں ایس ایچ او تھانہ سٹی، ایس ایچ او تھانہ سول لائن، انچارج چوکی کینٹ، ایلیٹ سیکشن، کیو ایف آر سیکشن، محافظ اسکواڈ اور ٹریفک پولیس جہلم نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد ملک دشمن عناصر کی حوصلہ شکنی کرنا ہے اور ان کے مذموم عزائم کا کلا کما کرنا ہے۔ شورکوٹ سے ڈپٹی بیورو چیف محمد نعیم کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت حالیہ سال پولیس کی کارکردگی بہتر رہی۔ سرکل شورکوٹ پولیس نے سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی۔ سال 2020 میں سرکل شورکوٹ پولیس نے 1700 کے قریب مقدمات درج کیے، جبکہ 2021 میں 1400 کے قریب مقدمات درج ہوئے۔ 100 کے قریب پی اوز کو گرفتار کیا گیا، جس میں اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کے افراد شامل تھے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی غضنفر عباس نے کہا کہ آنے والے سال میں کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں خیرپور ٹامی والی سے، جہاں ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح کھاد کا بحران خیرپور ٹامی والی میں بھی شدت اختیار کر رہا ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ فصل خراب ہو رہی ہے، زمینداروں کو سارا دن لائیو میں لا کر 1 بوری کھاد ملتی ہے، سارا دن ذلیل کیا جاتا ہے۔ فصل خیال رکھیں یا کھاد لے کر خیرپور ٹامی والا اڈا مدینہ چوک میں کسانوں نے سراپا احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو بلاک کر دیا۔ جی بالکل، میں خیرپور ٹامے والی کے علاقہ مدینہ چوک میں موجود ہوں، جہاں پہ کھاد مافیا نے جو ہے وہ اپنا عروج جو ہے وہ سرگرم کر رکھا ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے لوگوں نے، کسانوں نے جو آج خیرپور ٹامے والی کے علاقہ مدینہ چوک میں احتجاج کرتے ہوئے روڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد 155 کے کال کرنے کے بعد پولیس جو ہے تھانہ نیتی کی پولیس موقع پر پہنچ کر کسانوں کا جو ہے مطالبات کو حل کروایا۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ کھاد مافیا ان کو کھاد کیوں نہیں دے رہا؟ اگر دے رہا ہے تو کس صورتحال سے دے رہا ہے؟ جی بالکل صحیح بولا آپ نے۔ مدینہ چوک سے جو کھاد مافیا ہے، صبح سے لوگوں کو 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن یہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ 10 بجے کے قریب یہاں ایک بندہ ان کا ڈیلر ہے، کہتے ہیں ہم کھاد نہیں دیں گے۔
मुतलका लोगों ने यहाँ आकर रोड ब्लॉक कर दिया था। रोड जब ब्लॉक किया है तो मुतलका यहाँ थाना जो है उसका ऑफिसर यहाँ आया है और अपने ज़ेर निगरानी रोड खुलाया है और फिर आकर खाद चलाने शुरू कर दिया। अभी लोगों को खाद दे रहे हैं लेकिन सिर्फ एक बोरी, हज़ारों बोरियाँ यहाँ आई हुई हैं लेकिन सिर्फ एक बोरी मिल रही है। जी सुबह के आए हुए हैं, लाइनों में खड़े हैं, तो सुबह के खड़े हैं, 10 एकड़ काश्त है और एक बोरी मिली है। मामू कांजन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चालू भट्टी समेत शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक क्राइम फाइटर SHO थाना मामू कांजन मुअज़्ज़म गुज्जर ने मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर और बरवक्त कार्रवाई करते हुए नवाही गाँव 510 गाफ बेग नासिर वल नुसरत कुराई को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों धर लिया, जिसके कब्जे से 15 लीटर देसी शराब, तैयारशुदा 30 लीटर लहन शराब, बमा चालू भट्टी और दीगर शराब कशीदा करने वाले आलात कब्जे में लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जमीयत उलमाए पाकिस्तान आज भी मुल्क भर में फ़ाल और मजबूत है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होना आम बात है। हाफिज़ मीर दोस्त खोसा JUP के सीनियर साथी हैं। आज हम उनके पास आए हैं, उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। इन ख्यालात का इजहार JUP के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अल्लामा अब्दुल हकीम इनकलाबी ने डेरा अल्लाह यार में हाफिज़ मीर दोस्त खोसा से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि शाह मोहम्मद अवैस नूरानी की क़यादत में JUP फ़ाल है। हाफिज़ मीर दोस्त खोसा JUP के 22 से हमारा साथ रहा है। कुछ दिन से वो किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिसका पता चला तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमें आज इज़्ज़त बख्शी गई है। JUP में निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का वादा भी किया गया है। इस मौका पर सीनियर नायब सदर मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी, हाफिज़ वज़ीर अहमद कादरी, हाफिज़ मोहम्मद हसन खोसा, हाफिज़ मसूद अहमद सईदी, मोहम्मद तैयब भी मौजूद थे।